على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي. ہم لوگ سورۃ المریم کر رہے ہیں، اس میں ہم انبیاء کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کا تابع ہوتا ہے۔ نبی کو نئی شریعت نہیں عطا کی جاتی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول کا درجہ نبی سے زیادہ بلند ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تعداد، روایات کے مطابق رسولوں کی تعداد صرف 313 یا 315 ہے، جبکہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور اولو العزم پیغمبر 5 ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم، آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 55 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نبیوں کے واقعات پڑھ رہے تھے، تو ہم نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا، سمجھا اور پڑھا۔ تو آج ہم جو ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور دیکھیں گے، تو سورۃ المریم ہے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہماری 56 سے ہوگی انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَاذْکُر اور ذکر کیجئے، فی الکتابی کتاب میں، ادریس کا، انہو بے شک وہ، کانا تھا وہ، صدیقاً صدیق، نہایت سچا، نبی نبی۔ تو ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے۔ تو وذکر فی الکتاب ادریسا، نیز اس کتاب میں، قرآن میں، ادریس کا بھی ذکر کیجئے۔ ادریس کا لفظ عربی لفظ نہیں، لیکن مفسرین نے اس کے کئی معنی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت پڑھنے لکھنے والے اور کتاب جاننے والا۔ اور ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا، گویا وہ لکھنے کے موجد ہیں، وہ سچے اور صدیق تھے۔ سیدنا ادریس کا زمانہ اور مرکز تبلیغ، سیدنا ادریس سیدنا نوح سے بہت پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کا مرکز تبلیغ بابل تھا۔ آپ کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرست تھی۔ آپ علم میں حساب اور نجوم میں ماہر تھے۔ نیز قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا، یعنی وار کے ویپنز جو ہوتے، ادریس علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے دور میں، ہر دور میں رہی ہے۔ آپ بلند پایا خطیب تھے اور مرحمس الحرامسا کا خطاب پایا، یعنی بہت بہادر۔ مرحمس الحرامسا کا لقب یعنی بہت بہادر تھے، اور ان کا نام نخنق تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، اور ان کے دادا کے والد اور شیش علیہ السلام کے نواسے تھے۔ آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا، مخالفت پر اتر آئے۔ آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے آئے، جہاں آپ بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے اسکلز جانتے تھے نا، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، اسلحہ وغیرہ، حساب کے ماہر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت 57 میں کیا فرماتے ہیں ان کے متعلق، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کر لیتے ہیں۔ وہ اور ورفعناہ، اور رفع
بلند کیا نا ہم نے ہو اسے، ورفعناہ اور بلند کیا ہم نے اسے، مکانن مقام، علین علین بلند، تو رواں ترجمہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے ادریس علیہ السلام، انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سینے اور جو ساری چیزیں میں نے بتائی، حساب کا اور آرمز کا، جنگی ہتھیار کا کام شروع کیا تھا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، تو بلندی مکان سے مراد، بعض مفسرین نے اس کا مفہوم رفع الی السماء سمجھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صاف نہیں ہے، اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے، جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ صحیح بات مفسرین کہتے ہیں یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد بلند مقام پر اٹھا لیا، اس سے مراد مرتبے کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بتائی گئی کہ وہ سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ چلیں، تو ابھی ہمارا Q&A ہے، آیت 56 57 ابھی ہم نے پڑھی۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیا صفات بیان ہوئی، آیت کو دیکھیں کیا کیا صفات بیان ہوئی، میں نے ابھی تفسیر میں بھی بتا دی آپ کو۔ جی کون بتائے گا؟ 56 اور 57 آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی کیا کیا صفات بیان ہوئی ہیں، سامنے ہی ہے آپ کے۔ جی میں بتاؤں، جی وہ ادریس علیہ السلام صدیق نبی تھے، جی ایک نیک انسان تھے، ایک صدیق نبی تھے، جی راست باز انسان تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پہ اٹھایا تھا۔ جی لکھنے کا علم سکھایا، جی لکھنے کا علم ادریس علیہ السلام سے نے سکھایا، سے ہاں اسٹارٹ ہوا، اور کپڑوں کا، جی اور جی اسلحہ بنانے کا نا، اسرا بنانے، جی اسلحہ بنانے کا جی جزاک اللہ خیر ویا کی بارک اللہ فی۔ تو اب ہم آیات میں دیکھتے ہیں، یہ تو تفسیر تھی نا، بہت اچھے آپ لوگ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں، الحمدللہ بہت اٹینٹیو ہوتے ہیں، بڑا اچھا آتا ہے، مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پڑھنے کا۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کیا صفات بیان ہوئی ہے؟ تو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے، جزاک اللہ خیر۔ اب آیت نمبر 58 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اولئک الذین، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو انعم انعام کیا، اللہ نے علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریتی اولاد میں سے، آدم کی، وممن اور ان میں سے جنہیں حملنا سوار کیا ہم نے، مع ساتھ نوح کے، ومن ذریتی اور من سے، ذریتن اولاد میں، ومن ذریتی اور اولاد میں سے، ابراہیم و اسرائیل اور اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وممن اور ان میں سے جنہیں ہدینا ہدایت دی ہم نے، وجتبینا اور اجتبی چن لیا، نا ہم نے، وجتبینا اور چن لیا ہم نے، اذا جب تتلا پڑھی جاتی تھی، علیہم ان پر، آیات آیتن کی جمع، الرحمانی رحمان کی، خرو وہ گر پڑتے تھے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وہ بکیا اور روتے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ چلے رواں ترجمہ۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ آدم کی اولاد سے تھے۔ کون انبیاء؟ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام،
انم اللہ انمتا علیہم ہم کہتے ہیں نا جن کی پیروی ہم مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو یہ وہ انبیاء ہیں سارے جن کی ہم پیروی مانگتے ہیں۔ تو سلسلہ نبوت کا اختصاص یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں صرف سیدنا ادریس ہیں جو نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، لہٰذا آپ صرف اولاد آدم سے ہوئے، باقی سب انبیاء یا تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یا ان لوگوں کی اولاد سے جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور سلسلہ نبوت یوں چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پیشتر یہ سلسلہ نبوت جنوں میں تھا، پھر چونکہ آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات تھے تو سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا، پھر یہ سلسلہ نوح اور اولاد نوح سے مختص ہوا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مختص ہوا، صرف نبی آخر الزماں سیدنا اسماعیل کی اولاد سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان انبیاء پر یہ نام اس لیے ہوا کہ یہی لوگ اپنے اپنے دور کے بہترین شخصیات تھے، اور ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، یہ سارے پیغمبر، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے انہیں ہدایت عطا کی تھی اور ان کو برگزیدہ کیا تھا یہ سارے پیغمبروں کو۔ اور اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیت سنائی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جاتی تو ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی، اللہ کے انعامات کو یاد کر کر کے ان کے سر جھکے جاتے تھے، پھر وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہتے تھے، اور اللہ کی آیت سنتے تو ان کے ڈر میں مزید اضافہ ہو جاتا، اور وہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے ذات تتلی علیہم آیات الرحمانی خروا سجدا و بکیا، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیت سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ بکیا جو ہے باقی کی جمع ہے، تو بکا ایسا رونا ہے جس میں رونے کی آواز نہ ہو، چیخنا چلانے کو کہ رونا، جو چیخ چلا کے رونا ہوتا ہے وہ بکا نہیں کہلاتا، انسان روئے لیکن آواز نہ ہو اس کو بکا کہتے ہیں، بکین کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ روتے تھے، یہ پیغمبر اللہ کی آیات کو سن کر۔ اور وہ پھر جو ہے سورۃ الاسراء 109 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتے ہیں کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، سورۃ الاسراء 109، اور اپنی ٹھوریوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح نجاشی کے لیے بھی آتا ہے سورۃ المائدہ آیت 5 میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھی جو ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی تھی، اس سورہ کو سن کر نجاشی کے آنسو بہہ گئے تھے اور داڑھی تر ہو گئی تھی، تو یہ وہی چیز ہے، اور انہوں نے کہا تھا نجاشی نے کہ یہ وہی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ المریم 58 میں فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدمہ، جو ہم پڑھ رہے تھے، تو اور اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، سورۃ انفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب، ان کے قلب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ جب
اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر آئے تو ہمارے دل ڈر جائیں، ہماری خالیں لرز جائیں، اور ان کو پڑھ کر ہماری ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ ایسا ہی کرے انشاءاللہ۔ پھر سورۃ الزمر 23 میں آتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور ثم تلین جلودہم، آخر میں ان کے جسم اور دل، وقلوبہم الی ذکر اللہ، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ تو ان آیات میں جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دل نرم کر دے۔ یہ مطلوب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی خاص نعمت یہی ہے کہ قرآن ہی کی وجہ سے آنسو آئیں، دل اور خالے اور جسم جو ہے لرز جائیں، جھک جائیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جو ان آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر جو ہماری آیت ہے آج کی، جس کی ہم تفسیر میں ہم نے بہت ساری آیتیں دیکھیں، تو یہ جو آیت ہے تو اس میں آتا ہے کہ اپنے یہ سارے انبیاء اپنے اپنے دور کی بہترین شخصیات تھے، اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تو ان کے دلوں پر اقت طاری ہو جاتی، ان اللہ کے انعامات کو یاد کر کے ان کے سر جھک جاتے تھے، پھر وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہتے تھے، اور اللہ کی آیات سنتے تو ان کے ڈر میں اضافہ ہو جاتا، اور روتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے۔ اور علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ان سے ایک طرح کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو۔ کیا ہے حدیث میں؟ کہ قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت ہی بنا لو۔ تو ہم جو ہے اس آیت پہ سجدہ کرنا چاہیے، تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کی دعا: سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشقہ وسمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت گری کی، اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائی۔ اللہ بڑی برکتوں والا، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے سجدے کو قبول فرما لیجیے۔ بیٹھے بیٹھے ہم جھک گئے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا اس آیت کو پونڈر کرتے ہیں، سورۃ المریم آیت 58 کو تدبر کرتے ہیں۔ سورۃ المریم آیت 58: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا یہ حال ہے: اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیات آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے پیغمبروں کو ہم نے پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق النبیہ، صدیق صدق سچائی سے مبالغے کا سیدھا ہے، بہت راز باز، یعنی جس کے قول اور عمل میں مطابقت اور راز بازی ہے اس کا شعار ہو۔ اور یہ صدیق ان کو کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی بہت طرح ان کو آزمایا، بہت سی مشکلات آئیں ابراہیم علیہ السلام پر۔ ان کے باپ صرف اللہ کو ایک خدا ماننے پر اور بتوں کی مخالفت کرنے پر ان کے والد بادشاہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کے والد آزر جو ہے نمرود کے ساتھ، اور ان کو گھر سے نکال دیا، آگ کا لو تیار کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، اور ان کو طرح طرح سے آزمایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے آگ و دیا وادی میں
حکم دیا کہ حاجر علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی زمین پہ چھوڑ دیں، تو اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے پورا کیا، ہر آزمائش میں پورے اترے، صدیق النبی تھے، سچے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا بیٹا قربان کر دیں تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کر دیا۔ ابھی بقرعید گزری ہے، ہم نے انہی کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلصاً وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ نیز اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجیے، بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے قوم نے کتنا ستایا، موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کی طرح بہت ستائے گئے، لیکن وہ مخلص تھے اور جو ہے ہر چیلنج کو انہوں نے قبول کیا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا، تورات لینے گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ دعا بھی خود نہیں مانگتے تھے، کہتے تھے قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہم اپنے رب کو ہم سے پکارو، ہمارے لیے دعا کرو۔ لیکن وہ جو ہے ثابت قدم رہے، مخلص، اسی لیے وہ چنے ہوئے ہیں، مخلص ہے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صادق الوعد، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے مخلص اور چنے ہوئے بندے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صادق الوعد اسماعیل علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم 54 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ نیز اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، وہ وعدے کے سچے رسول اور نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد سے ہیں، اور آپ کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا۔ اللہ سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا اسے ضرور پورا کرتے تھے، خواہ اس وعدہ وفائی میں جان تک قربان کرنی پڑے۔ باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جان کی قربانی کے لیے کہا تو فوراً تیار ہو گئے اور وعدہ کیا کہ میں اس معاملے میں بھی انشاءاللہ صبر کروں گا۔ چنانچہ آپ نے کمال اطاعت کا مظاہرہ کر کے یہ وعدہ پورا کیا۔ ایسا نہیں کہ باپ سے وعدہ کیا اور جب باپ نے پٹی باندھی پیشانی پہ، آنکھ پہ، اور چھری پھیرنے لگے تو ہماری طرح بھاگ گئے، وہ کہہ رہے نہیں 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 اب کیا ہوگا، میری تو گردن ہی کٹ جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی ایسے کلمات نہیں کہے۔ افعل ما تؤمر جب کہا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے والد کر ڈالیے جو حکم دیے گئے، تو اپنا وعدہ نبھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کا موقع فراہم کر دیا۔ صادق الوعد تھے کہ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا، ایک شیپ، ایک ریم، ریم ہوتا ہے نا انگلش میں، شیپ دمبا ذبح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری جو ہے ان سے سب نے چیز سیکھنے کے سبق ہیں۔ وعدے کے سچے تھے، مخلص تھے، صدیق النبی، اور ادریس علیہ السلام کا بھی ابھی ہم نے پڑھا، ابھی ہماری آیت آج کی ادریس علیہ السلام پہ ہیں کہ وہ بھی صدیق النبی تھے، ادریس علیہ السلام بھی، اور یہ سارے اپنے گھر والوں کو نماز اور روزے کا حکم دیتے تھے، اور لیکن ہم تو اپولوجسٹک ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات کرنے کو ڈر رہے ہوتے ہیں، شرم آ رہی ہوتی ہے، گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، صرف ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، کھول کھول کے نبیوں کے حالات پڑھتے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا جاؤ وہ باغی سرکش ہے فرعون اور اس کے ساتھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مار ہی ڈالیں گے، لیکن وہ پھر اللہ کے حکم سے چلے گئے، اور ایسے قارون، فرعون کے دربار میں اللہ کی بات رکھی، بالکل نہیں ڈرے۔ دیکھے تو اللہ کا کلام تو نڈر بناتا ہے، اللہ کی بات میں کیوں ڈرنا چاہیے ہمیں؟ تو اور ان نبیوں کے واقعات اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایکشن پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ سچائی ہر معاملے میں سچائی ہونی چاہیے، چاہے ہمارا حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو۔ پہلے تو اپنے آپ سے سچا ہونا ہے کہ ہر بات میں سچائی کروں، چاہے حقوق العباد ہو، اللہ کا حقوق و عبادات ہوں، یا حقوق اللہ ہوں، اللہ کے حقوق ہوں، عبادات کے حقوق ہوں، یا بندوں سے حقوق العباد ہوں، میں ہر معاملے میں سچی رہوں گی، اور جو ہے وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کروں گی،
منافقت نہیں کروں گی، کسی سے وعدہ کیا تو پورا کروں گی، بات کروں گی تو جھوٹ نہیں بولوں گی، سچ بولوں گی، ورنہ تو منافقت ہو جائے گی نا۔ جو ہے کوئی امانت رکھائے گا تو اس کی بھی میں حفاظت کروں گی، کیونکہ مومن و مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ پرس بھی رکھ دی ٹیبل پہ، کرسی پہ کوئی رکھ کے چلا گیا تو اگلے کو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، میرا اس میں سے کچھ چوری نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو چاہے ہمارے گھر ہو، رشتہ داریاں ہو، والدین سے سلوک ہو، ساس سسر سے ہو، میکے سے ہو، سسرال سے ہو، ننیال سے، دردیال سے، پڑوسی سے، اس قرآن میں تو راہ کے مسافر کے بھی حقوق ہیں۔ اور یہاں کی بسوں میں، ٹرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے ڈسیبل لوگوں کے لیے چھوڑ دیں، جو ڈسیبل لوگ ہیں۔ تو ماشاءاللہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ تو یہ ہم سے اچھے ہو جائیں۔ تو یہ تو سارا ہمارا دین انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جو ہماری باتیں ہیں قرآن کی، تو اور ہر کام ایسے، اور پھر بات قول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا چاہیے، قولاً سدید ہونا چاہیے، منافقوں کی طرح اگر غصہ ہے تو گالی گلوچ اور فول لینگویج نہیں ہونی چاہیے، ہمارے الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، قولاً معروف ہونی چاہیے، قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کی جب آیتیں آئیں تو اس قرآن، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کے وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں، خالیں ان کی جو ہے رنگ بدل دیتی ہیں، اور ان کے جو ہے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی آیات سن کے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اللہ کی۔ ایسا قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے کہ رقت طاری ہو جائے قرآن پڑھ پڑھ کے۔ اور وہ لوگ کیا کہتے تھے منافق، یہ صحابہ کرام ایک دفعہ آتے ہیں اور حنزلہ اور کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا، میں اتنا ڈرتے تھے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے کہیں۔ تو ابو بکر صدیق اور حنزلہ رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں، صحابہ اکثر آتے تھے کہ آپ کی محفل میں تو گویا ہم جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے کام ہیں اور ہمارے مشاغل ہیں اور ہمارے بچے ہیں اور بیویاں ہیں، ہمارے گھر بار ہیں، ہمیں مصروف کر دیتے ہیں۔ اتنا وہ ڈرا کرتے تھے کہ ہم منافق تو نہیں کہیں ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہے، اس پہ تو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہو جائے۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھتی آئی ہیں سارے نبیوں کے واقعات اس میں۔ تو اللہ کا جب خشیت سے قرآن کو پڑھیں گے، تدبر سے، غور کے سے، سمجھ کے، اور تو پھر رونا آئے گا، پھر اللہ کی خشیت اور ڈر طاری ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، میں کس کے آگے نماز میں کھڑی ہوں، میں کس سپرفیشل پاور، کس ہستی کے آگے جو میرا رب ہے، رب العالمین ہے، جو میرا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ تو نماز میں بھی خشوع آئے گا، اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی خشیت طاری ہوگی، اور پھر لوگوں سے احسان کے لیول پہ ہم سارے کام کریں گے، چاہے گھر ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، جاب پلیس ہو، رشتہ داریاں ہو، جو بھی ہو۔ اور پھر کیا ہوگا کہ احسان کے لیول پہ سارے کام ہوں گے، اور پھر ہم کسی سے صلہ نہیں چاہیں گے۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَشُكُورًا، سورۃ الانسان کی آیت ہے، مجھے اتنی پسند ہے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ان سے کوئی شکریہ چاہیے، کوئی جزا چاہیے، یا ہم ہمارا شکر گزار ہوں۔ بعض لوگ اگر ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کو جو ہے بہت تعریفیں کیا جائے تو وہ کام کریں گے، اگر نہیں کچھ کہا جائے تو وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت یاد رکھیں، وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَشُكُورًا، ہم تو تم سے کوئی جزا، شکریہ، تھینکس اور اجر نہیں چاہتے، ہم تو کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشی لے، جس کے لیے کیا، بس وہ خوش ہو جائے۔ تو ہر معاملے میں سچائی کرنی ہے، کاروبار ہو، لین دین ہو۔ کاروبار کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروباری لوگوں سے اگر اونٹ بھی تمہارا لنگڑا ہے تو بتا کے اس کا نقص بیچو کہ میں لنگڑا اونٹ، یہ میرا اونٹ لنگڑا ہے۔ تو ہر چیز کھول کے رکھ دیں۔ بچوں کی بھی آپ رشتے کر رہے ہوں تو بچے بھی، آج کل تو بیماریاں بچوں کو بھی آگے سب کو پتہ ہے، تو بتا دیں کہ یہ ہے میرے بیٹے کو بیماری، میری بیٹی کو، یعنی کہ ایکشن پوائنٹ یہ ہوگا ہمارا آج کے بعد ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ کہ سچائی، ہر معاملے میں سچائی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں جھوٹوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، سورۃ البقرہ کے شروع میں۔ اور وہ دردناک عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث میں بتاتے ہیں کہ وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، عالم برزخ سے ہی۔ جھوٹے کو جو ہوگا اس کے سینے پر، اس کے اوپر بختی اونٹوں اور خچروں کے برابر
بڑے بڑے اتنے بڑے، یعنی ہمیں بتائیے کہ کتنے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے جو ڈس رہے ہوں گے، 7 ہوں گے، اور 7 سانپوں کے 7 منہ ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ تو جو ہے قرآن پڑھ کے ایسا پڑھنا ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت سن کر رونا اور سجدے میں گرنا ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی؟ قرآن کی آیت سن کر اسکرین پہ دیکھے رونا اور سجدے میں گرنا ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ تو قرآن کا ایسا پڑھنا ہمارا ہونا چاہیے کہ کیوں کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت میں، ہم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اعمال بھی ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، روزے نماز سب، تو اللہ تعالیٰ اور ہمارے علم، ہم جب قرآن پڑھیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، کیونکہ یہ آیات قرآن کی آیت سن کر رونا اور ہم پہ خشیت طاری ہو، رونا آئے اور سجدے میں گر جائیں، تو یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی۔ تو ایسا ہمارا قرآن کا پڑھنا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہر آیت کو پڑھ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور روئیں تو اللہ کی خشیت سے روئیں، کیونکہ آپ سچ نے فرمایا جو آنکھ اکیلے میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے روتی ہے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اکیلے میں کون دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ نماز قرآن؟ کوئی نہیں، تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ انشاءاللہ اللہ ایسا ہی بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اس وقت تو فرشتوں کی محفل ہے، قبولیت کی گھڑی، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ تو قرآن کی آیت سن کر رونا اور سجدے میں گرنا ہدایت یافتہ کے لیے نشانی ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذکر قرآن میں کہ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، میرے رب تو اس کو مقبول بنا دے، وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، یہ سب پڑھتے ہوئے آئی نا نبیوں کے قصے، اور یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کر لی کی تھی زکریا علیہ السلام نے، وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ تو ہم بھی دعا کر لیتے ہیں وَجْعَلْنِي رَبِّي رَضِيًّا، اور اے رب مجھے اپنا پسندیدہ بنا دے۔ سب اپنے دل میں، مجھے پتا ہے میوٹ ہے، بول رہے ہیں وَجْعَلْنِي رَبِّي رَضِيًّا، اور اے رب مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے۔ تو نبیوں کے واقعات میں کتنا کچھ سیکھنے اور پڑھنے کو ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہدایت یافتہ چنے ہوئے بندوں کی صفات 58 میں یہ بتائی گئی کہ جب ان پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہم نے بھی سجدہ کر لیا۔ تو اب آپ کا Q&A ہے آیت 58 کا، ہدایت یافتہ اور چنے ہوئے بندوں کی کیا صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ابھی آیت 58 پڑھی نا آپ نے، اور پونڈر بھی کیا، اس پہ تدبر بھی کیا، ایکشن پوائنٹ بھی کیے۔ میں بتاؤں؟ جی جی بسم اللہ۔ جی، جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ کی آیات ان کے دل پہ اتنا اثر کرتی ہیں کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جید جدن، بارک اللہ فی علمک۔ مجھے پتا ہے ساری بہنوں کو آنسر آ رہا تھا، لیکن جس نے پہلے مائک لے لیا اس نے بول دیا۔ تو چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں ہدایت یافتہ اور چنے ہوئے بندوں کی کیا صفت اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ جب ان پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو 58، جب ان پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بارک اللہ فی علمک، ماشاءاللہ بہت اٹینٹیولی آپ سنتے ہیں۔ اب آیت نمبر 59، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فخلفا تو پیچھے آئے، من بعدہم بعد ان کے، خلف ان برے جانشین۔ کن کے بعد؟ یہ سارے نبیوں کا ہم نے واقعہ پڑھا نا، ان کے بعد برے جانشین آئے۔ ادا انہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے ضائع کر دی الصلاۃ نماز کو، اور کیا کیا؟ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی الشہوات خواہشات کی۔ شہوات کا سنگولر کون بتائے گا؟ شہوات تو پلورل ہے نا، خواہشات، شہوات، شہبت ہاں جی، شہوت، جزاک اللہ خیر۔ فسوفا تو ان قریب یلقونا وہ جا ملیں گے، غین گمراہی ہلاکت کو۔ رما ترجمہ، پھر ان کے بعد ان کے نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ ان قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ تو فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ تو نماز کو ضائع کرنا میری بہنوں، اس سے مراد ہے کہ نماز نہ پڑھنا،
نماز کو چھوڑ دینا، اصل وقت ٹال کر تاخیر سے دیر سے نماز پڑھنا، اب اثر ہو گئی تو بیٹھے رہے کسی چیز میں، کسی گیم میں، کسی واٹس ایپ پہ مشغول رہے، ہاں ابھی تو بہت لمبا دن ہے، بہت لمبا دن ہے، پڑھ لوں گی، پڑھا ہے، اب تو 10 منٹ رہ گئے، تو کوے کی طرح چوچے مار کے جلدی 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 نہ آتے نا والاسر پڑھ کے پڑھ لی، تو اصل وقت ٹال کر تاخیر سے دیر سے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ نماز کے آداب اور شرائط اور ارکان کی پرواہ نہ کرنا، نماز کا طریقہ درست نہ ہونا، نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونا، بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھنا، دل کہیں دماغ کہاں، اور کھڑے ہوئے جا نماز پڑھ یا دکھانے کے لیے نماز پڑھنا۔ اسی لیے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الماعون میں، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون میں یہ سب بتایا گیا نا کہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت اور تعلق باللہ۔ تو ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن، ہماری آیت کی طرف آتے ہیں، ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن نماز ہے، جس سے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ وہ لفظی رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ دکھا دیں، جس سے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے انسان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اور اسی لیے نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی کتاب و سنت میں بار بار تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ نماز مریض کو معاف ہو سکتی ہے، نہ سفر میں، مریض کو بھی اشاروں میں پڑھنا ہے، سفر میں بھی پڑھنا ہے، نہ میدان جنگ کے مختلف حالات میں، حالات کے مطابق شریعت نے رخصتیں تو دی ہیں، مگر نماز کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی۔ نمازوں کے ضائع کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، بلکہ نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنا، یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بر وقت ادا نہ کرنا، سستی اور بے دلی سے ادا کرنا، بغیر سوچے سمجھے جلدی جلدی ٹھونگے مار لینا، وغیرہ وغیرہ، سب باتیں نماز کو ضائع کرنے کے ضمن میں آتی ہیں۔ پھر وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایک تو نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ غی کا مفہوم اللہ سے تعلق منقطع ہونے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا پیروکار اور غلام بن جاتا ہے، اور یہی کچھ شیطان چاہتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے گمراہی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ عنقریب یہ لوگ غی میں ڈالے جائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ غی دوزخ میں ایک وادی یا نالہ ہے، جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ جمے گا، اور اس میں زانی، شراب خور، سود خور اور ماں باپ کو ستانے والے ڈالے جائیں گے، گویا نمازیں ضائع کرنے والے بھی اسی وادی میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ یہ دوزخ کی ایک وادی ہے غی یا نالہ ہے، جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ بہے گا، اس میں زانی، شراب خور، سود خور اور ماں باپ کو ستانے والے ڈالے جائیں گے، گویا نمازیں ضائع کرنے والے بھی اس وادی میں ڈالے جائیں گے۔ تو نماز کو ضائع کرنا، نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑ دینا، اصل وقت ٹال کر تاخیر سے دیر سے نماز پڑھنا، نماز کے آداب و شرائط اور ارکان کی پرواہ نہ کرنا، نماز کا طریقہ درست نہ ہو، نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونا، بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے 59 میں، کہ جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں۔ نماز ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل نماز کا ترک ہے، یا کفر ہے، یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہ نماز پڑھ لی، یا بلا عذر اکٹھی کر کے پڑھنا، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 1 اور کبھی 5ویں نمازیں، یہ بھی تمام صورتیں نماز ضائع کرنے کی ہیں، جس کا مرتکب سخت گناہگار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ غیہ کے معنی ہلاکت، انجام بد کے ہے، یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو یعنی بعد کے آنے والوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی، وہ جنریشن ہے ایک، وہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں،
جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری وہ جنریشن کے جو اللہ کو بلا بیٹھی ہو اور نماز سے غافل ہو گئی ہو۔ تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، تو کیا ہوتا ہے اصل میں جب ہم کسی چیز میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں، اتنا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ نماز بھول جاتے ہیں۔ جیسے بعض گیمز ایسے ہوتے ہیں، بعض مردوں کو، میں نے خاص طور پر، عورتیں کم کھیلتی ہیں، مرد زیادہ کھیلتے ہیں، گیمز میں ہو جاتے ہیں۔ بعض اور سلسلے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو موویز دیکھنے کی ایڈکشن ہوتی ہے کہ یہ مووی ابھی ختم ہو جائے گی، ابھی تھوڑی رہ گئی، ابھی تھوڑی رہ گئی۔ کسی کو کسی اور چیز کی ہوتی کہ تھوڑا سا رہ گیا، بس تھوڑا، پھر یہ دیکھ کر کر لوں گی، تو یہ تو میں دیکھ نہیں سکوں گی، یہ پروگرام تو چلے جائے گا۔ اور ادھر سے سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ تو کوئی بھی کام جس میں آپ کی انوالومنٹ اتنی ہو جائے کہ اور آپ کی ایڈکشن اتنی ہو جائے، میری اور آپ کی، کہ نماز ڈیلے کر دے یا بھول جائے، تو یہی چیز ہلاکت کا سبق ہے، یہی شہوات ہے۔ فسوف یلقون غیا، اسی بات کو یہاں کہا گیا۔ پھر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال بعد ایسے نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور شہوات کی اتباع کریں گے۔ اسی آیت کو اس حدیث میں فرمایا ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، مسند احمد حدیث 8396۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ پھر ان کے بعد نااہل ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت 3 قسم کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 آدمی کون ہیں؟ منافق بھی دراصل قرآن مجید کا منکر ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں انتج القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی، کہ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرا غم دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ تو اب آپ کا Q&A ہے، بہت تفصیل سے بتا چکی میں، اب آپ بتائیے نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ چلے ایک بہن بہت جواب دے چکی ہیں، چلے دوسری بہنیں بولیں، اگر کوئی اور بہن نہ بولے تو پھر وہ بہن بولیں گی جو جواب بہت جی۔ نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ چلیں کوئی بھی بہن بتا دیں، چلیں جنہوں نے بول چکی ہیں وہ بھی بتا دیں۔ جی میں بتاؤں؟ جی جی اس کا مطلب ہے کہ دیر کر دینا یا ٹال دینا کسی دنیا کے کاموں میں، موویز میں، کہ جیسے بزی ہو گئے، اچھا بعد میں کریں گے، یا پڑھنا ہی نہیں، اس جی کی پابندی نہ کرنا، نماز کی پابندی نہ کرنا۔ جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی العلم۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم Q&A، نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑ دینا، اصل وقت ٹال کر تاخیر سے دیر سے نماز پڑھنا، نماز کے آداب و شرائط اور ارکان کی پرواہ نہ کرنا، نماز کا طریقہ درست نہ ہونا، نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونا، بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھنا، دکھانے کے لیے نماز پڑھنا۔ چلیں اب آیت نمبر 60 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اللہ سوائے من اس کے جو تابہ توبہ کرے، و آمنا اور وہ ایمان لے آئے، و عملا وہ عمل کرے، صالحا نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یدخلون وہ داخل ہوں گے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع؟ یدخلون کون بتائے گا؟ یدخلون فعل ماضی، فعل مضارع کیا ہے؟ گرامر والے کہاں گئے؟ نوٹ بکس کہاں گئیں؟ جی فعل مضارع۔ فعل مضارع، جزاک اللہ۔ کس چیز نے آپ کو بتایا کون سے الفابیٹ نے کہ فعل مضارع؟ یا یا نے۔ تو فعل مضارع کے کون کون سے لیٹر ہیں، حروف تاجی کون سے ہیں؟ اتنی، الف تا نون یا، اتنی، ٹھیک ہے۔ جو الف تا نون یا سے شروع ہو فعل مضارع۔ یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، ولا اور نہ، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، شیئن کچھ بھی۔ رننگ ٹرانسلیشن 60 البتہ ان میں سے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی جگہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ تو الا من تابا و آمنا و عملا صالحا، البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ تو ایمان لانا جو ہے
ایمان لانے کو کیوں ترجیح دی گئی ہے؟ کیونکہ ایمان لانا جو ہے تجدید ایمان، تو توبہ جو ہے تجدید ایمان کرتی ہے، ایمان کی تجدید کرتی ہے توبہ، اسی لیے کہا اللہ من تابہ، تو توبہ ایمان جو ہے ایمان کی تجدید کرتی ہے۔ تو نیک اعمال بھی شرط ہے جو وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوں، تو نیک عمل کرنے ہیں اور توبہ کرنی ہے تو ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا، اور جو ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرہ برابر بھی حد تلفی نہ ہوگی۔ نماز کا تارک ایماندار نہیں رہتا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگنے والا ایماندار نہیں رہتا۔ ایسے گناہ گاروں میں سے بھی وہ جو شخص اللہ کے حضور رجوع کرے، توبہ کرے، آئندہ پھر وہ کام نہ کرے بلکہ اس کی بجائے اعمال صالح بجا لائے، تو ایسے لوگوں کے سابقہ گناہ تو بالکل معاف کر دیے جائیں گے، مگر ان کے سابقہ نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس نے نماز ترک کیا اس نے کفر کیا، من ترکا صلاتن فقط کفرا، کیونکہ فرف اور شرک میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہمیں لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا، اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، کس میں؟ مالز میں جاتے ہیں وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں وہاں بھی، جہاں بھی ہوتا ہے ایک مسلمان کھڑا ہو کے اپنی جو ہے جماعت کھڑی کر لیتے ہیں، عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، الگ سے پڑھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ المریم 61 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: جناتن ادنی التی، جناتن باغات، ادنی ہمیشگی کے، التی اور عدن جنت عدن کا بھی نام ہے، التی وہ جن کا وعدہ کیا رحمان و رحمان نے عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب غائبانہ، انہو بے شک وہ، کانا ہے، وعدہ ہو اس کا، اللہ کا وعدہ اس کا، ماتین عطایاتی سے آیا ہوا۔ تو رواں ترجمہ: ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، یعنی یہ ان کے ایمان و یقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں۔ جنت تو غیب ہے نا، فرشتے، جنت، دوزخ، یوم حشر، سارا کچھ غیب ہے، تو انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا۔ اسی کا تو اجر ہے نا کہ بغیر دیکھے ہم نے غیب کی باتوں پہ جو ہے ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں غیب کی باتوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المزمل میں فرمایا کہ یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، کانا وعدہ مفعولا۔ اس کے بعد سورۃ الروم میں فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ سورۃ الرعد میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 62، اس جنت میں کیا ہوگا؟ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: لا یسمعون فیہا لغوا۔ اب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں آیت نمبر 62 کا، یہ سب ہو چکا، یہ سارا میں پڑھ چکی۔ چلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 62: لا نہ یسمعونا وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو، الا سوائے، سلامن سلام کے، ولہم اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق ہوگا، فیہا اس میں، بکرتن صبح، و عشین اور شام۔ تو رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن: اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، تو لغو جو ہوتا ہے نا، بیہودہ بات، بیکار باتیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس پہ سلنڈر، ہلکی باتیں، بالکل بے فضول باتیں، تو وہاں ایسی جنتیں ہوں گی کہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا،
انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا۔ بکرتن جو ہوتا ہے صبح کا وقت ہوتا ہے، تو صبح ہم کیا کرتے ہیں؟ بریک فاسٹ، اور بریک فاسٹ پہ میڈیکل سائنس بھی زور دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ مدرسے میں جائیں، جاب پہ جائیں، کام پہ نکلیں، گھر میں رہیں، گھر میں بھی کام کاج ہوتے ہیں، تو صبح کا ناشتہ بہت ضروری ہوتا ہے نا، بہت انرجی دیتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے۔ تو بکرتن ان کو صبح بھی کھانا ملے گا، بریک فاسٹ ملے گا۔ وہ عشین، اور عشین جو ہوتا ہے وہ رات کا کھانا ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا کھانا عشاء جو ہوتا ہے نا، عشائیہ آپ نے اردو میں بھی کہا ہے نا کہ ان کے ہاں عشائیہ تھا، تو وہ ہوتا ہے لیٹ لنچ اور ارلی ڈنر، ٹھیک ہے، لیٹ لنچ اور ارلی ڈنر۔ اور ارلی ڈنر بہت اچھا ہوتا ہے، رات تک کھاتے رہے تو ایسڈ ریفلیکشن ہوتا ہے، کتنی چیزیں آ جاتی ہیں نا، دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم بھی بتا دی۔ تو جنت میں تو پھر جب صبح کا ناشتہ بھی ہو اور جو ہے رات کا عشائیہ بھی، عشین ڈنر بھی ہو، تو صحت کا راز یہی ہے۔ تو کھانا جب ملے گا تو بھوکے کہاں سے رہیں گے جنتی لوگ؟ کبھی بھی بھوکے نہیں رہیں گے، سب کچھ میں۔ اور پھر جنت میں بھوک تو ہوگی نہیں، وہ تو ہم صرف ذائقے کے لیے کھا رہے ہوں گے، مزے مزے کے ذائقے ہوں گے۔ دنیا کا تو کوئی، دنیا کی چیزوں سے تو اس کا مقابلہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے لیے بتایا کہ تمہارے پھلوں سے، تمہارے سیب سے میٹھے سیب، تمہارے پھلوں سے میٹھے انگور، تمہارے پھلوں سے تو کیا مقابلہ جنت کی چیزوں کا نا۔ تو بکرتم و عشین رزق بھی پہنچے گا اور سلامتی سلامتی ہوگی۔ پھر سورۃ الواقعہ آپ روز رات کو پڑھتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہی چیز لغو باتوں کے متعلق فرماتے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔ دیکھیں تاثیما کو بکواس سے، گناہ کی، یسمعون لغو کو مفسرین نے ترجمہ کیا بکواس سے۔ بکواس کیا ہوتی ہے؟ بالکل ہلکی بات جس کا کوئی وزن نہ ہو، بیکار، فضول، لا یعنی، وقت ضائع کرنے والی، نہ اس سے کوئی سیکھے انسان کوئی بات، نہ کچھ، سلنڈر فضول کی باتیں، اس کی غیبت، اس الا قیلا، تو وہاں جنت میں فضول بکواس اور گناہ کی بات، تاثیم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، الف لام میم، گناہ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ الا قلیلا سلاما سلاما، صرف سلام ہی سلام ہوگا۔ لا یذوقون فیہا الموت، سورۃ الدخان 44، الا الموتۃ الاولی، وہاں وہ موت چکھیں گے نہیں، ہاں پچھلی موت جو وہ مر چکے ہیں۔ تو باتوں کی سلامتی، جان کی سلامتی، عزت اور آبرو کی سلامتی، لغو بات تو ہوگی نہیں، عزت کی دھجیاں تو اڑائی نہیں جائیں گی، تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرمایا، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیوی اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ذریاتہم، من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے۔ اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے آواز یہ آیت سن کے کہ ہماری دادی دادیاں، نانا نانی، ہمارے شوہر کی بیویاں، اولادیں، جو بھی نیکوکار ہوگا اللہ سب کو نیکوکار بنا دے ہمارے سمیت۔ تو ہم سب بھی، ہم بہنیں جو دین کے لیے جمع ہوتی وہ بھی جائیں گی انشاءاللہ، اللہ آمین 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 ثم آمین۔ والملائکۃ یدخلون، اللہ وہاں بھی ہمیں ملائے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے فرشتے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ تو اس آیت میں جنت کی جو نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جنتی جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، ان پر سلام ہوگا، ان کو صبح شام رزق پہنچایا جائے گا۔ تو چلیں مجھے آپ کا Q&A ہے۔ اس آیت میں جنت کی کن خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ آپ کا Q&A ہے اس آیت میں، آیت 62 ابھی جو ہم نے تفسیر کی، جنت کی کن خاص نعمتوں کا ذکر ہے؟ جنت میں بہت سارے جو دنیا کے پھل ہیں اس سے زیادہ بہترین اللہ تعالیٰ پھل ہوں گے ہمیں کھانے کے لیے، نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری، اور وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، ایک سب کیا ہوگا، اور جو اللہ کی بہت ساری وہ نعمتیں ہوں گی جس کا ہم اس دنیا سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی اس جزاک دنیا سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کھانے کو دیا ہے، رزق دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، پھل فروٹ دیے ہیں،
اس سے بہترین قسم کی ساری چیزیں نعمتیں ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت میں بھی سب تھا، ہماری آیت 62 میں بھی یہی تھا۔ تو اس آیت میں جنت کی کن خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنت میں کوئی لغو نہ سنیں گے، Q&A دیکھ لیتے ہیں، ان پر سلام ہوگا، ان کو صبح شام رزق دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی آیت کا آنسر ہے، آیت کے اندر ہی ہے۔ پھر اچھا، پھر ہم کر لیتے ہیں ایک اور آیت، کیونکہ وہ جوڑا ہے، کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تلکل جنتو وٹ ور ٹرانسلیشن تلکل جنت التی نورث من عبادنا، تل کا آیت نمبر 63 کریں گے۔ تل کا یہ ہے الجنتا جنت، التی جس کا نورثو ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من اسے جو کانا ہوگا تقین متقی ڈرنے والا۔ رواں ترجمہ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، یعنی ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اصل مسکن تو جنت ہی تھا، لیکن اس کے وارث آدم کی صرف وہ اولاد ہوگی علیہ السلام کی جس نے دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری ہوگی اور کفر و شرک سے بچتے رہے ہوں گے۔ وراثت تو دور کی بات ہے، اللہ کے نافرمانوں اور مشرکوں کو جنت میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، اور نہ پیشاب پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد ہوگا، ان کے دل ایک ہوں گے، اور وہ صبح شام اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوں گے، سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، تسبیح تحلیل لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی صبح شام تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوں گے۔ تو جب جنت میں ایسا ہوگا تسبیح تحلیل، تو دنیا میں بھی ہمیں ہر وقت اللہ کی تسبیح تحمید تحلیل ذکر کرنا چاہیے۔ اسی بات کو سورۃ المومنون میں فرمایا کہ کون لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے، قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے، جو اب دیکھیں ان کی خوبیاں بتائی گئی ہے، کون فلاح پائیں گے، کون جنت میں جائیں گے، مومنون۔ کیا ہیں وہ مومنون کی خوبیاں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ابھی آپ نے خشیت پہ پڑھا تھا، لمبی چوڑی آیتیں، اپنی نماز میں خشوع اختیار کریں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو پہ آیت پڑھی تھی، لغویات سے دور رہیں گے، بیکار لا یعنی بے معنی گفتگو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، خوشی سے زکوٰۃ دیں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیوی کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں گی، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ صرف ایک جائز جو تعلق ہے وہ جو بیوی سے ہوتا ہے، یا پہلے زمانے میں جو ہے ان کی ملکیت میں جو عورتیں ہوتی تھی۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ابھی نبیوں کے حالات میں ہم نے پڑھا تھا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیوں والے مومن ہوتے ہیں، وہ ابھی جنت کی بات ہوئی تھی، وہی جنت کے وارث ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس اللہ کے عرش سے جڑی ہوئی ہے، 7ویں آسمان پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، کیونکہ جتنی وہاں پہ نہریں ہیں جنت الفردوس میں ہیں، پانی کی، شراب کی، شہد کی، لبن کی، دودھ کی، اور باقی جنتوں میں اس کی برانچز جنت الفردوس سے ہی جا رہی، جیسے ہم پائپ لائن پانی نکالتے ہیں نا، سب جگہ بیچتے ہیں، تو وہ ماوا اور منبع ہے تمام نہروں کا بھی جنت الفردوس۔ ایسی جنت الفردوس ہے جو نہ کسی آنکھ نے سوچا دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا تصور کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ جنت وہ مقام اور جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور اس کا تصور بھی کسی دل پر نہیں گزرا۔ اس حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گویا جنت وہ خوبصورت اور حسین ترین جگہ ہے جس کا اس دنیا میں کسی طرح تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ انسانوں کے تصور اور خیال سے بھی بہت بلند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتوں کے بہت سے نام آئے ہیں، جنت الفردوس، جنت العدن، جنت النعیم، جنت الخلد، جنت الماوا اور علیون وغیرہ۔ بعض مفسرین نے اور بھی نام لکھے ہیں، دار الجلال، دار السلام، دار القرار۔ ممکن ہے جنت ایک ہی ہو، مگر انسانی اعمال کے لحاظ سے جنت کے یہ مختلف درجات کے نام ہوں۔ امام بہقی نے فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث میں 4 جنتوں کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ ایک حدیث میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے کتنی جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں حسن عمل اور جنت کی راحتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ اور پہلے ایک دفعہ ہم نے اسکرین پہ سارے آپ کو جنت کے 8 دروازوں کے نام بھی دکھائے تھے، کافی ڈیٹیل میں ہم نے کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلے، ٹارگٹ تو بہت ہوتا ہے کہ کافی چیزیں، کافی جو ہے آیتیں کور ہو جائیں، تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ ضرور جو ہے، کبھی بھی میری کوشش ہوگی میں چھٹی نہیں کروں گی، لیکن آپ لوگ ضرور ہے نا گروپس دیکھا